معاملاتی زندگی کو درست رکھو. لوگوں کے ساتھ جو لین دین کا معاملہ ہو نا اسے بالکل کلیئر رکھو, ایک دم کلیئر رکھو, دھوکہ بازی والا مسئلہ نہ ہو. کل آنا اور پرسوں آنا اور پتہ چلا پیمنٹ لینے کے لیے کوئی پہنچا تو بولے 4 مہینے کے چلے میں چلے گئے. پتہ نہیں کہاں سے سیکھا یہ سب. بہت سارے ظالم تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر لاکھوں کا قرض ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے. کہاں سے یہ سوچ آپ لائے ہیں, کہاں سے لائے مجھے بتائیے. یہاں پر ایک دیانتداری کے حوالے سے بتاؤں کیوں روب و دبدبا تھا باطل کے دل کے اندر مسلمانوں کا. ایک بڑے مفکر نے کہا ہے, بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میدان بدر کے اندر جو دشمنوں نے شکست کھائی اس کی وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بہت بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جب سرکار کے گھر کا محاصرہ مکے میں کیا گیا تو 70 نوجوان 70 کے قریب مکے کے بہت طاقتور نوجوان حضور کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے کہ حضور باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور وہ دشمن جو باہر تھے نا ان دشمنوں کی امانت حضور کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو سرکار مولا علی سے فرماتے ہیں یہ امانت فلاں کی ہے, 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 ان کو ان کی امانت دے کر تم مدینے آ جانا. اب جب ان کو پتا چلا دشمنوں کو کہ حضور تو تشریف لے گئے اور حضور کی جگہ پر مولا علی ہیں تو ان کو فکر حضور کی نہیں ہوئی, ان کو اپنے مال کی ہوئی کہ کہیں ہمارا مال لے کر تو نہیں چلے گئے. تو قربان جائیے مولا علی فرماتے ہیں تم گھبراؤ نہیں, تمہاری امانتیں حضور دے کر کے گئے ہیں. اور سب کی امانتوں کو حضرت علی نے سب کے سپرد کر دیا. مفکر فرماتے ہیں کہ جب میدان بدر میں وہی دشمن حضور کے سامنے آئے تو حضور کا ہجرت کی رات والا کردار ان کو یاد آ گیا اور انہوں نے سوچا جس نبی کا کردار اتنا عظیم ہو کہ دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرتا ہو اس سے جنگ جیتنا آسان نہیں ہے. تو قلبی اعتبار سے انہوں نے شکست اسی وقت تسلیم کر لی تھی. یہ ہے معاملاتی زندگی درست رکھو, کلیئر کٹ رکھو, اس کو پرفیکٹ رکھو. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اپنی ضرورت کم سے کم کرو, فضول خرچی سے بچو. اگر اپنا کام 10 روپے میں ہو جاتا ہے تو 100 روپے خرچ کرنے کی فکر مت کرو. میں آپ کو بتاؤں دنیا سنیت کے اس وقت سب سے عظیم مفکر جنہیں اگر مخلص کہا جائے, جن کے دل کو صاف ستھرا کہا جائے تو کم نہیں ہوگا. اس ذات کا نام ہے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب. سیکریٹری جنرل ہے ورلڈ اسلامک مشن لندن کے, سیکریٹری جنرل ہے. دنیا کی بڑی بڑی کانفرنسوں میں انہوں نے شرکت فرمائی ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے کام کیا ہے. آپ جانتے ہیں جب حضرت ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو حضرت کے ساتھ سفر کے مجھے کئی اتفاق ہوتے ہیں, کئی مقامات بتائیں. لیکن ایئرپورٹ جب ہم اترتے ہیں تو چونکہ حضرت کا گھر جوگیشوری میں بھی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی اتنا بڑا مفکر, اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنی عظیم شخصیت, فلائٹ سے اترنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو میں اولا کیب کی طرف بڑھتا ہوں اور یہ آٹو رکشا کی طرف بڑھتے ہیں اور آٹو رکشا میں بیٹھ کر کے وہ اپنے گھر جوگیشوری پہنچتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا اس سے ان کی عزت کم ہوتی ہے؟ نہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. ہم آج پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بڑھا چکے ہیں اور ہماری آمدنی 100 روپے کی ہے, ہم نے خرچہ 5000 کا بنا لیا ہے, اس لیے ہم پریشان ہیں. ورنہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو کم کریں اور سمپل لائف گزارنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ اسکول کی فیس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے نہ اور کسی چیز کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, معاملاتی زندگی کو درست رکھیں. دیکھیں نوجوانوں کے لیے بہت اہم چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو اگر مستقبل کا قائد بننا ہے, مستقبل کا رہنما بننا ہے اور مستقبل میں قوم کو لیڈ کرنا ہے اور قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے عمل کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مستقبل میں آپ کا نام سنہری حروف کے ذریعے لکھا جائے گا.